بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حامان کا عبرتناک انجام کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے تھے، بس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھی۔ یہ اس مال کثیر کی بنا پر متکبر اور مغرور ہو گیا، اور اس مال کو اللہ کا عطیہ قرار دینے کے بجائے اپنی ذہانت کا ثمرہ کہتا تھا۔ یہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا، اسی لیے اس کا فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم اور ہمزاد ہونے کے باوجود ان پر حسد کرتا تھا کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی۔ اس کے غرور اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دنسا دیا۔ فرعون مصر کے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اقتدار کے نشہ میں اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ، اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اس کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی الوہیت کے دعویٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کی قوم کو آزاد کرے جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ بالآخر ایک صبح کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اس پر ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ حامان فرعون کا وزیر اور اس کا معاون تھا، اور جو کسی ظالم اور متکبر کا اس کے ظلم اور اس کی سرکشی میں معاون اور مددگار ہو، اس کا انجام بھی اسی کی طرح عبرتناک ہوتا ہے۔ ان آیات کے ذکر سے مقصود نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ مشرکین کے سردار اور زادیت قریش آپ پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کیوں بنا دیا۔ اگر مکہ کے کسی شخص کو نبی بنانا تھا تو جو زیادہ مالدار تھے اور جن کے اوان اور انصار بہت زیادہ تھے، ان میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا۔ ایک غریب گھرانے کے فرد کو کیوں نبی بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے حسد سے نہ گھبرائے۔ قارون بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا کہ اس جیسے مالدار شخص کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ ایسے تھے 10 شخص کو کیوں نبی بنایا، لیکن اس کا حسد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا، بلکہ اپنے بغض و حسد اور غرور و تکبر کی وجہ سے وہ خود اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گیا۔ سو آپ ان کی ماندانہ کارروائیوں اور حاسدانہ سازشوں سے بے فکر اور بے خوف ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھے۔ انجام کار آپ ہی کامیاب اور کامران ہوگے، اور آپ کے مخالفین ناکام و نامراد ہوں گے۔ قارون کے ذکر کو فرعون اور حامان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ۔ قارون کے ذکر کو فرعون اور حامان کے ذکر پر مقدم کیا کیونکہ فرعون اور حامان کی بنسبت وہ پہلے عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ عاد اور سمود ارباب بصیرت تھے، اس کے باوجود اتباع شیطان کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح قارون بھی صاحب بصیرت تھا اور عام بنی اسرائیل کے بنسبت تورات کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ بھی اتباع شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تھا، یا اس وجہ سے کہ قارون فرعون اور حامان سے بہتر تھا کیونکہ وہ بظاہر تورات پر ایمان لے آیا تھا اور تورات کا عالم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمزاد تھا، اور اس مقام قب میں اس کے ذکر کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا شرف اور مرتبہ کفر اور شرک کے ساتھ
کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا۔ علامہ آلوسی نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ قارون کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس کو فرعون اور حامان سے پہلے عذاب دیا گیا تھا، اس لیے اس کا ذکر ان سے پہلے فرمایا تھا کہ ذکر واقع کے موقف ہو، لیکن میرے نزدیک یہ وجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قارون تورات کا عالم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد تورات دی گئی تھی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے۔ سبقت کا معنی کسی کام کو دوسروں سے پہلے کر لینا یا دوسروں سے بڑھ چل کر کرنا۔ اس کا معنی ہے تجاوز کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے متجاوز ہونے والے یا اس سے بچنے والے نہ تھے۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔